پاکستان میں سود کے خاتمے اور اسلامی بینکاری نظام کی جانب پیش رفت کے امکانات روشن ہو گئے۔ وفاقی حکومت نے سود سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک میں اسلامک بینکنگ کے نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان میں سود سے پاک نظام کو تیزی سے آگے لے کر چلیں گے۔ ملک کے جید علماء سمیت سیاسی و سماجی حلقوں نے بھی اس حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دیا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فیصلے کرنے کا معیار قرآن و سنت ہے، اس لیے ملک میں سود سے نجات اور اسلامی بینکنگ کی جانب عملی پیش رفت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ تو پاکستان کے آئین کا بھی تقاضا ہے اور دستور کے مطابق پاکستان میں پورا نظام اسلام کے تابع ہونا چاہیے، اور سودی معیشت نے تو پوری دنیا کو برباد کر دیا ہے، انسانیت کو تباہ کر دیا ہے۔ اس لیے اس سودی نظام سے چھٹکارا پائے بغیر ہم ڈیولپ نہیں ہو سکتے۔ میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی بھی تحسین کرتا ہوں، اور حکومت نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے اپیلیں واپس لیں گے تو یہ بات ہے تو اس لائق کہ اس کا خیر مقدم کیا جائے، لیکن اگر اقدامات اس کے بالکل برعکس ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا بھروسہ قائم نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر حکومت وہ روڈ میپ اور اس کے مطابق اقدامات شروع کرے، جس سے سود کو جو ہے وہ بتدریج، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ 3-4 سال 5 سال میں بالکل ایلیمنیٹ کر دیں گے، وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے، ورنہ پھر یہ پہلے کی طرح کی باتیں اور نعرے ہی ہوں گے جو پبلک کنزمپشن کے لیے کیے جائیں گے، لیکن اس سے ہماری معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ اٹھ گئی ہیں اس پورے سود کی لعنت کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی معیشت کے نظام کو چلائیں۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کی سینئر نائب صدر ماہین سلمان کا اس حوالے سے کہنا ہے، نہیں دیکھیں، بینک جو ہے نا وہ سود کے بغیر بھی آپریٹ کر سکتا ہے، اور سود فری اکانومی مطلب انٹرسٹ فری اکانومی بیسکلی راز ہے کسی بھی جگہ کی کامیابی کا، کیونکہ سود کیا ہے؟ سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے۔ اب اگر آپ اس جنگ میں پڑھیں گے تو آپ کا وہی حال ہوگا جس حال میں پاکستان اس وقت ہے۔ اگر ہم کچھ عرصے پہلے کی بات میں آپ سے کروں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب رشیا گئے تھے سود فری اکانومی کے لیے، مطلب ان کو دنیا بھر میں بلایا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ فری، ربا فری اکانومی کی طرف آپ جائیں، تو کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی اس میں ترقی چھپی ہوگی، کوئی اس میں بھلائی ہوگی، جو دنیا جو ہے وہ انٹرسٹ فری بینکنگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو اگر یہ ہمارے یہاں اسٹیبلش ہو جائے یہ چیز تو یہ بہت زبردست ہوگا۔ دیکھیں، بینک کا رول ہوتا ہے ایک لینڈر کا رول، یہاں سے پیسے لینا اور وہاں پہ دینا۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا کاروبار سود پہ ہے، وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو کاروبار کو اپنے جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سود اگر ختم ہوا تو بینکنگ انڈسٹری ختم ہو جائے گی، بلکہ میرے خیال سے زیادہ خوشحالی ہوگی، زیادہ پھلے گی، زیادہ پھولے گی۔ اس لیے اس سے چھوٹی انڈسٹری کو فروغ ملے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امپلائمنٹ آئے گی، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں مطلب آپ یہ کہیں اکانومی کا پہیہ بہت اچھے طریقے سے چل جائے گا، اور جب ہر چیز بہت اچھی ہو رہی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بینکنگ انڈسٹری ڈوبے۔ تھینک یو۔ کہ بینک سود کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے۔ سود کے خاتمے سے بینکنگ انڈسٹری زیادہ ترقی کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے اس فیصلے پر کب تک عمل درآمد ہوتا ہے اور اسلامی بینکاری نظام سے ملکی معیشت میں کیا تبدیلی آتی ہے۔